اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج ہم سورہ واقعہ کا آخری حصہ تلاوت کریں گے اور اس کا مختصر ترجمہ کریں گے، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ قرآن کے چند ان پاورفل مقامات میں سے ایک ہے جس کے اندر جو آرگیومنٹس ہیں توحید کے اوپر یا مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر، وہ اتنے پوٹنٹ ہیں، وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ کوئی کٹے سے کٹا کافر بھی اس کا انکار نہیں کر پاتا۔ قرآن میں ویسے تو یہ موضوع مختلف جگہوں پہ آتا رہے گا، لیکن یہ جو مقام ہے اس میں قرآن کا جو انداز بیاں ہے اور جو ردم ہے اس کے درمیان میں اور جو سیکوینسنگ ہے، وہ آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ وہ دل و دماغ کو کس طریقے سے ہلا دینے والی ہے۔ ان آیات کے اوپر ترجمہ کرنے سے پہلے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہم نے پچھلے ہفتے جو سورہ واقعہ کا ابتدائی حصہ پڑھا تھا، اس میں ایمان بالآخرہ اور آخرت کے احوال ڈسکس ہو رہے تھے۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور یہ زمین جو ہے اور آسمان اور یہ پہاڑ یہ سب ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ جو جہنم ہے یہ تمہاری مہمان نوازی ہے یوم الدین کے اندر۔ لیکن اس کے بعد اب جو حصہ ہے، اس حصے کے اندر وہ دلائل قرآن رکھ رہا ہے جس کے بعد ایک آدمی کو مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر بلیف کرنا چاہیے، جس کے بعد اس کو خدا کی توحید کے اوپر بلیف کرنا چاہیے۔ قرآن کا جو استدلال ہے یا قرآن کا جو انداز ہے آرگومنٹ کرنے کا، وہ کسی فلسفے کی طرح کا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایک لاجک رکھی جائے گی، اس لاجک کے اندر سے ایک دوسری لاجک نکالی جائے گی اور پھر ایک نتیجے تک پہنچا جائے گا۔ نہ ہی کوئی سائنٹیفک قسم کا استدلال ہوتا ہے قرآن کا کہ تم جو ہے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لو تو تمہارے سامنے یہ نتیجہ آ جائے گا، تم یہ کیلکولیشن کر کے دیکھ لو۔ نہیں، قرآن کا بڑا فطری انداز ہے اور وہ انداز ہے انٹروسپیکشن کا۔ قرآن کچھ سوالات سامنے رکھتا ہے، کہتا ہے ان سوالات کے تمہارے پاس کیا جواب ہے، اور وہ سارے سوالات وہ ہیں جو ہر انسان کے سامنے آتے ہیں، ہر انسان ان کو دیکھتا ہے، وہ فطرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ جو انٹروسپیکشن کا انداز ہے قرآن کا، اس کو ایک جگہ پہ قرآن نے بہت ہی واضح طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ یہ سورہ سبا ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما اعظکم بواحدہ، دیکھو میں آج تم لوگوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تم لوگوں کو آج ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، تم لوگ اللہ کے لیے سوچو، خواہ اکیلے کھڑے ہو کے سوچو یا تم دو مل کے کھڑے ہو کے سوچو، یعنی آپس میں ملو اور ذرا سوچو، ثم تتفکروا، اس کے بعد ذرا غور کرو، سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، یہ جو محمد کلام پیش کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی جن نہیں آیا ہے۔ یہ جو سوالات یہ اٹھا رہے ہیں یہ سوالات ایسے ہیں کہ جن کے اندر بہت شدید معنویت ہے، تم سوچو تو صحیح ذرا ان کے اوپر۔ ان ہوا الا نذیر لکم، یہ تمہارے لیے بس ایک خبردار کرنے والے ہیں، یدئی عذاب شدید، سامنے جو شدید عذاب کھڑا ہوا ہے۔ یہ انداز ہے جناب۔ اس لیے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ سورہ واقعہ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ سوالات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہ انسان کی اپنی تخلیق کے متعلق ہے۔ فرمایا گیا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے ہی تمہیں تخلیق کیا ہے، پھر تم اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ یہاں پر جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ کیا تم لوگ مخلوق نہیں ہو، کیا تم لوگ بنے ہوئے نہیں ہو؟ اگر تم لوگ مخلوق ہو تو کیا تمہارا کوئی خالق نہیں ہے؟ اور اگر کوئی تمہارا خالق ہے تو کیا اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد تم لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ یہ وہ سوال ہے جو قرآن میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ سورہ طور کے اندر بھی ایک مقام ہے جہاں پر اسی طرح سے سوالات کیے گئے ہیں، وہاں پر یہی سوال دہرایا گیا ہے بہت پاورفل انداز میں۔ فرمایا گیا ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم لوگ بغیر کسی چیز کے بن گئے ہو؟ ام ہم الخالقون،
یا تم لوگ اپنے خالق خود ہو؟ سوچو ذرا اس بات کے اوپر. انسان اپنے اوپر دیکھے، کیا وہ اچانک آسمان سے ٹپک گیا؟ وہ کسی چیز کا بنا ہوا نہیں ہے. وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے، اس کے اندر یہ جو سارے آرگنز کام کر رہے ہیں، یہ فیکٹری کام کر رہی ہے، یہ ساری اس سے خود بنا کے فٹ کیے ہیں. آج ہم کوئی چیز اس دنیا میں بناتے ہیں، اس کے اندر اس کے مختلف پارٹس فٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ کریٹڈ چیز ہے. تمہارے اندر کیا ایسی چیز ہے جو تمہیں یہ بتاتی کہ تم کریٹڈ نہیں ہو، تم کریشن نہیں ہو؟ اور اگر تم کریشن ہو تو کیا تم نے خود اپنے آپ کو تخلیق کیا؟ یہ سورہ طور کے اندر فرمایا گیا. اس کے بعد فرمایا گیا ام خلق السماوات والارض. چلو اس کے اوپر تو تم تکبر کر لو گے اپنے پر، یہ آسمان اور زمین کو بھی کیا تم لوگوں نے پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون. نہیں، یہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اپنے خالق خود ہے. یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بغیر کسی چیز کے بن گئے ہیں، بلکہ بات یہ کہ یہ لوگ یقین نہیں کرنا چاہتے. یہی انداز یہاں پر آپ دیکھیں کہ نحن خلقناکم، ہم نے ہی تم کو تخلیق کیا ہے. فلولا تصدقون، تو تم لوگ اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی سوچا ہے یہ اسپرم، یہ گندا پانی جو تم ٹپکاتے ہو، ماں کے رحم کے اندر بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جو انسان ہے اس کے بس میں تو بس یہی بات ہے کہ وہ اپنا نطفہ ماں کے رحم تک پہنچا دے. اس کے بعد جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر اس کی اپنی کیا کنٹریبیوشن ہوتی ہے. آپ اور ہم سارے کے سارے ماں اور باپ بنے ہیں. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ڈاکٹر بھی صرف مانیٹر کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو، اور اس کے بعد کوئی بہت بڑا مسئلہ آئے تو شاید وہ اس کو ہینڈل بھی کر لے گا. باقی ساری چیزیں اس وقت اللہ کے حوالے کر دی جاتی ہیں کہ اللہ ہی جو ہے سارے اولاد ہمیں دے دے. اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جس طریقے سے بچے کی ہارٹ بیٹ آتی ہے، وہ سارا کا سارا ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسدان، کوئی انسان، ماں باپ میں سے کوئی بھی اس کے اندر کوئی انٹرونشن نہیں کر سکتا. قرآن نے اس کو کئی جگہ کے اوپر ڈسکس کر کے یہ بتایا کہ یہ جس پروسیس سے تم لوگ بن رہے ہو، یہ پروسیس کیا تم لوگوں نے خود کریٹ کیا ہے یا اس کے کریٹ کرنے والے ہم ہیں؟ یہاں پر بھی یہی انداز ہے. دیکھیں فرمایا گیا افرأیتم ما تمنون، تم نے کبھی غور کیا ہے یہ جو پانی کا قطرہ تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو کیا اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا اس سے بچہ پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ یہ جو موضوع ہے یہ بہت کھل کر قرآن میں مختلف جگہوں پر آیا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے اس وقت سورہ حج کی ایک آیت رکھ رہا ہوں. سورہ حج کے اندر اسی موضوع کو کہ ام تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ کیا اس بچے کو تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں، اس کو سورہ حج میں اس طرح سے فرمایا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو. صرف مسلمانوں کے اوپر کسی کو نہیں مخاطب کیا گیا، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث. دیکھیں موضوع کیا چل رہا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے کہ نہیں ہے. اس کے جواب میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے ذرا اپنی پہلی تخلیق پہ غور کر لو. ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم کو مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر کوئی شک ہے، فإنا خلقناکم من تراب، تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفہ، اس کے بعد ہم نے تم کو پیدا کیا نطفے سے، اسپرم سے. ثم من علقہ، وہ جو اسپرم ہے وہ علقہ بنتا ہے، یعنی کہ وہ ایک لیچ لائک سبسٹینس بن کے معلق رہتا ہے ماں کے رحم کے اندر. ثم من مضغہ مخلقۃ و غیر مخلقہ، اور اس کے بعد وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے جس کی کوئی شکل ہوتی بھی ہے کوئی شکل نہیں بھی ہوتی. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تمہارے اوپر یہ بات واضح کر دی جائے کہ تخلیق کر کون رہا ہے. وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ہم اس کو یعنی اس بچے کو ماں کے رحم کے اندر ٹھہراتے ہیں جتنی مدت تک کے لیے ہم چاہتے ہیں. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، اس کے بعد ہم اس کو ایک بچہ بنا کے نکالتے ہیں. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اس کے بعد ہم تم کو تمہاری قوت تک پہنچاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اس کے بعد کچھ کو تو ہم موت دے دیتے ہیں اور کچھ کو ہم بڑھاپے کی عمر تک لے جاتے ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ اس کے بعد وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ، یہی مثال ہے مرنے کے بعد کی زندگی کی کہ تم ذرا زمین کی طرف دیکھو. حامدتن، کہ وہ بالکل سوکھی پڑی ہوئی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ،
اس کے بعد جب ہم نے آسمان سے اس کے اوپر پانی نازل کیا، اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، تو وہ زندہ ہو گئی اور اس کے اندر سے ہر قسم کا اناج پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ انداز جو قرآن کا ہے، یہ انسان کو اپنی تخلیق کی طرف توجہ کراتا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ ایک اللہ جو کہ ایک پانی کی بوند سے ایک انسان پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو نہیں پیدا کر سکتا؟ سورہ قیامہ کے اندر تو یہ الفاظ ہیں کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات کے اوپر قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کی پور تک سیدھی کر دیں۔ آج کل کے زمانے میں اس آیت کو ایک میریکل کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ انگلیوں کی جو پور ہے یعنی کہ فنگر پرنٹس ہے وہ ہر آدمی کے الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں تو ان کی انگلیوں کی پور تک ویسی بنا دوں جس طرح کی دنیا میں تھی، یعنی کہ ہر آدمی کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ مختلف ہی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ ان سب کو دوبارہ سے بنا دے۔ آگے فرمایا گیا نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے ان کے درمیان موت کو تقسیم کر دیا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے قدرنا۔ یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ تقدیر بنا ہے، اور یہ وہی لفظ ہے جو سورہ یاسین میں آیا تھا جہاں پر چاند کی سٹیجز کے اوپر الفاظ آئے تھے کہ ہم نے چاند کے اوپر یہ تقدیر کر دی ہے، ہم نے چاند کے اوپر یہ مقرر کر دیا ہے کہ وہ اپنی شکلیں بدل دے۔ اس لفظ کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کیلکولیٹ کر دینا، کسی چیز کو ایویلویٹ اور میجر کر کے اور اس کو اس کے کام پہ لگا دینا۔ اس کا یہ ترجمہ کہ یہ ڈیسٹنی ہے، یہ ترجمہ اس کا غلط ہے۔ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر دیا ہے۔ یہاں پر اندازہ لگائیے کہ یہ اتنی زوردار آیت ہے کہ موت ایک کیلکولیشن کے ساتھ، ایک میجر کے ساتھ تقسیم ہوئی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ اس دنیا کے اندر کوئی مشین بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی یہ ایکسپائری ڈیٹ ہے تو بس اس ایکسپائری ڈیٹ کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر تو ہو یہ رہا ہے کہ کوئی پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، کوئی بچے کی حالت میں مر جاتا ہے، کوئی جوان ہو کے مرتا ہے، کوئی بوڑھا ہو کے مرتا ہے، کوئی طبعی موت مرتا ہے، کوئی حادثے کا شکار ہو کے مرتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی موت آنی کیسے ہے۔ یہ کیلکولیشن صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ کس نے واپس جانا ہے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ واپس جا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تم لوگوں کے درمیان موت کو مقرر کر دیا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم بالکل بھی ہارے نہیں ہیں، ہم کو کسی نے ہرا نہیں دیا ہے، ہم بالکل بھی عاجز نہیں ہیں اس بات سے الا ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہاری مثالیں تبدیل کر دیں، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تم کو اٹھائیں ایک ایسی حالت میں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں دوبارہ سے یہ موضوع آیا، یہ موضوع پہلے سورہ یاسین میں بھی آ چکا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جب دوبارہ سے پیدا کیا جائے تو وہ اسی جسم کے ساتھ پیدا کیا جائے۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم اس کی پور پور درست کرتے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ہم جانتے ہیں زمین اس کے جسم میں سے کیا چیز کم کر رہی ہے، ہمارے پاس ہر چیز ایک ریکارڈ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ وہ ایک دوسری مثال سے اٹھائے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی بات کہ قیامت جس مقصد کے لیے برپا ہوگی، وہاں پر جس انصاف کا تقاضا پورا کرنا ہوگا، اس کے لیے شاید یہ والا جسم ناکافی ہوگا، اس کے لیے تو ایک امورٹل باڈی چاہیے ہوگی جو جنت کے اندر سارے وہ مزے لے، جس کے بعد کہ اس کو کبھی بھی ڈکلائن نہ آئے، اس میں کبھی بھی ڈکے نہ آئے۔ اور جہنم کے اندر ایک ایسا جسم ہونا چاہیے جو عذاب برداشت کرتا رہے لیکن ختم نہ ہو۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، اس لیے یہ بات بھی بالکل اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ جیسا اس نے تمہیں یہاں بنایا ہے، اس کی مثال وہ بعد میں کہیں بنا دے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، تم لوگوں کو اپنی پہلی پیدائش تو یاد ہے۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تم کیوں نہیں سبق حاصل کرتے؟ یہ موضوع سورہ یاسین میں بھی دیکھیں بالکل اسی طریقے سے آیا تھا۔ سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان یہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے تخلیق کیا اور آج وہ بڑا جھگڑالو بن کے کھڑا ہوا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے اوپر مثالیں باندھتا ہے، ہمارے اوپر بات کرتا ہے، اپنی تخلیق بھول گیا۔
قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی؟ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، وہ اپنی ہر تخلیق سے، اپنی ہر مخلوق سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم لوگوں کو اپنی پہلی پیدائش تو یاد ہے نا، کہ تم لوگ کیسے ایک نطفے سے پیدا کیے گئے تھے۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تم لوگ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اس کے بعد تخلیق کے بعد، انسان کی پیدائش کے بعد جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ چیز انسان کی غذا ہے، یعنی کہ انسان جس طریقے سے زندہ رہنے کے لیے اس کو زندگی کی ضرورت ہے، اسی طرح اس زندگی کی بقا کے لیے اس کو غذا کی ضرورت ہے۔ وہ غذا وہ کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ اس لیے اگلا سوال اللہ یہ اٹھاتے ہیں، افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس سے کھیتی تم اگاتے ہو یا اس سے کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ یہ جو آیات ہے جن کا میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا، یہ قرآن کی سب سے پاورفل آیات ہے میری نظر میں۔ میں آپ کے سامنے اس کا اپنا ایک ایکسپیرینس رکھتا ہوں۔ آج سے 20-25 سال پہلے جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، کیونکہ سورہ واقعہ جو ہے لوگوں کے اندر بہت مشہور ہوتی ہے، تو دل نے یہ چاہا کہ کچھ ایسی صورتوں کا بھی پہلے ترجمہ پڑھ لیا جائے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پہلی دفعہ یہ سورہ واقعہ پڑھ رہا تھا، اس مقام پہ پہنچ کے میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا ہے، یعنی کہ یہ کون ہے جو اس طریقے سے بات کر رہا ہے اور یہ بات کتنی سامنے کی ہے۔ اور دوسری بات جو میرا ذہن بار بار پکار کے کہہ رہا تھا کہ یہ آیات تو ایسی ہیں کہ آپ ایک ان پڑھ کسان کو پڑھا دیں، ایک آپ عرب بدو کو پڑھا دیں، یا آپ ایک سائنسدان کو پڑھا دیں، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو پڑھا دیں، وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ کتنا ہی انسان کیوں نہ حاصل کر لے، ایمبرولوجی کے اندر وہ آدمی پی ایچ ڈی کیوں نہ کر لے، ہو وہی رہا ہے جو اس یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہی ہو رہا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، موت کو قابو کر کے دکھا دیا کہ انسان نے آج تک۔ کیا یہ آیات کسی بہت ہی پڑھے لکھے آدمی کے لیے بالکل بیکار کی چیز ہے؟ وہ کہے گی کیا بات کر رہی ہے، تو بالکل بچوں والی باتیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی اسی طریقے سے بھونچکا ہے ان آیات کے سامنے جس طریقے سے ایک عام انسان، ایک کسان، ایک مزدور، ایک ریڑھی لگانے والا جس طرح سے وہ بھونچکا ہے ان آیات کے سامنے، اسی طریقے سے ایک پڑھا لکھا آدمی بھی بالکل بھونچکا ہے۔ یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ زمین کے اندر سے غلہ اگانے کی طاقت کیا انسان کے اندر ہے، یا یہ سارا کا سارا پروسیس نیچرل ہے؟ اگر یہ سارا کا سارا پروسیس نیچرل ہے تو اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ بات سورہ عبس کے اندر بہت ہی زیادہ تفصیل سے اور بہت ہی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ ذرا وہ اپنے کھانے کے اوپر غور کرے۔ میں اور آپ جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھانے کے لیے ہم نے روٹی کا نوالا توڑا، اس کے اندر کچھ گوشت ڈالا، اور وہ نوالا جب منہ کے اندر جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا یہ جو نوالا تم کھا رہے ہو اس نوالے کے اوپر غور تو کرو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے اپنے کھانے کے اوپر غور کرے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یہ اس تک پہنچا کیسے؟ سب سے پہلے تو ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اس کے بعد ہم نے زمین پھاڑی، زمین جب پھاڑی تو اس کے اندر سے اناج نکلنا شروع ہوا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس کے اندر سے ہم نے غلے اگائے۔ زمین کے اندر آپ غلہ بو رہے ہیں، زمین کے اندر آپ پھل کا بیج ڈال رہے ہیں، وہی چیزیں وہاں سے اگ رہی ہیں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اور کھجور ہم نے نکالے۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور ہم نے ایسے باغات اگائے اس کے لیے جو بہت گھنے ہیں۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور ہم نے اس کے لیے مویشی بنائے اور ہم نے اس کے لیے چارہ بنایا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سارا سامان ہے اس کے لیے اور اس کے مویشیوں کے لیے۔ انسان اپنے کھانے کے اوپر غور کرے، انسان ایک نوالا جو کھا رہا ہے وہ دیکھے کہ کیا سائیکل ہے جس سے گزر کے یہ کھانا اس وقت اس کے سامنے ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ انتم تزرعونہ ام نحن زارعون، کیا تم اگاتے ہو اس کھیتی کو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟
لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کھیتی کو برباد کر دیں. اور ایسا کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ہمیں یہ خبریں ملی کہ بھائی سیلاب آ گیا اور اسے اتنی کھیتی برباد کر دی. قرآن میں کئی جگہ پر یہ ہے کہ انسان جب کھیتی بوتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، جب وہ کھیتی سامنے بالکل لہلہا رہی ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ نحنو قادرون، ہم تو قادر ہیں، بس آئیں گے کل ہم یہ کھیتی کاٹیں گے اور اس کے بعد پیسہ ہی پیسہ ہوگا ہمارے پاس. کہ ایک رات پہلے وہ کھیتی برباد کر دی جاتی ہے، یا تو اس کے اوپر گرم ہوا کا ایک بالا آتا ہے جو اس کو تباہ کر دیتا ہے، یا اسی طرح راتوں رات سیلاب آ جاتا ہے، جس کے بعد انسان کیا کہتا ہے، فضل تم تفکہون، اس کے بعد تو تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے، یہ ہوا، اس کی وجہ سے کھیتی تباہ ہو گئی، یہ والا مہینہ تھا، یہ تھا، وہ تھا. نہیں، بات یہ ہے کہ یہ کھیتی پہلے ہی تمہارے قابو میں نہیں تھی، پہلے ہی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی جس کی وجہ سے یہ تمہیں مل رہا تھا. فضل تم تفکہون، اس کے بعد تم صرف باتیں بناتے رہ جاؤ گے. انا لمغرمون، اور تم اس وقت کہو گے یہ تو ہمارے اوپر الٹا تاوان پڑ گیا. بل نحن محرومون، بلکہ بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ بد نصیب لوگ ہیں. یہ باتیں کرو گے تم اس وقت تم یہ سب بھول جاؤ گے کہ یہ کھیتی اور یہ باغ یہ میرا ہے، یہ کھیتی میں نے ہوگا، یہ میں ساری ختم ہو جائے گی. اس کے بعد تم کہو گے یہ تو میں بہت بد نصیب ہوا، کس ٹائم پہ دیکھو یہ میری کھیتی برباد ہو گئی، اور میں نے تو اس کے لیے بڑا قرض لیا ہوا تھا، میں نے قرض لے کے بیج لیا تھا، بیج میں نے بویا تھا، یہ میں نے ٹریکٹر خریدا تھا، یہ بھی قسطوں کے اوپر ہے، یہ ساری قسطیں بھرنی ہے. میں نے یہ سوچا تھا یہ کھیتی جب میری پک جائے گی اس سے جو مجھے منافع ہوگا میں ان چیزوں کو ادا کروں گا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو کھیتی میری برباد ہو گئی، یہ تو الٹا تاوان میرے اوپر پڑ گیا. یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس بات کو سمجھ لو کہ کنٹرول میں تمہارے کچھ بھی نہیں ہے، کنٹرول میں تمہاری اپنی زندگی نہیں ہے. ہم جس وقت چاہیں، ہم نے موت کو ایسے تقسیم کیا ہوا ہے کہ جس وقت چاہے جس کی موت آ جائے گی، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک عمر تک پہنچ کر ہی مرے گا. تمہارے یہ رزق بھی ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم جس وقت چاہیں اس رزق کو تباہ کر دیں، اس کے بعد تم صرف یہی کہتے رہ جاؤ گے کہ اب یہ تاوان کون ادا کرے گا. افرأیتم ماء الذی تشربون. تیسرا سوال، پہلا سوال تھا تمہاری زندگی کیسے آئی، دوسرا سوال تھا زندگی کے لیے تمہارے پاس غذا کیسے آئی، تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ پانی جس سے کہ تمہاری زندگی کا دار و مدار جس چیز کے اوپر ہے، وہ پانی تمہارے پاس کہاں سے آیا. پھر یہ دیکھیں، یہ سوالات جو ہے اور یہ امپریشن کہ یہ کسی کے سامنے بھی رکھ دیں، آپ ایک پڑھے لکھے آدمی کے سامنے رکھ دیں، ایک سائنسدان کے سامنے آپ رکھ دیں، یا آپ اس کو سامنے رکھ دیں ایک کسان کے، سب اس سے ایک ہی سبق سیکھیں گے. افرأیتم ماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی سوچا ہے یہ پانی جو کہ تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا اس کو بادلوں سے ہم نے نازل کیا ہے، ام نحن المنزلون، اس کو بادلوں سے تم نے نازل کیا ہے، ام نحن المنزلون، یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں. یہ ایک ایسی مارکۃ الآراء آیت ہے، یا یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ قرآن کے میریکل ہونے کے اوپر ایک دلیل ہے. قرآن نے کئی جگہ کے اوپر آسمان سے برسنے والے پانی اور اس کے بعد جس طرح سے زمین پہ وہ بہتا ہے، زمین میں وہ تقسیم ہوتا ہے، جس کو آج ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں، اس کو بہت ڈیٹیل میں قرآن نے ڈسکس کیا ہے. ان میں کئی ایسے مقامات ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو میں وہ آپ کے سامنے سارے مقامات رکھتا، جن کی حقانیت آج ہمارے سامنے ہے. جیسے قرآن نے ایک جگہ پہ بادلوں کو یہ کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ وزنی ہے. ایک آدمی زمین پہ کھڑے ہو کے جب بادلوں کو دیکھتا تھا تو وہ دیکھتا تھا جیسے یہ روئی کے گال ہیں، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ یہ بہت صحاب ثقال، ان کے الفاظ استعمال ہوئے، بہت بھاری ہیں یہ. اس کے علاوہ ان کو پہاڑوں سے تشبیہ دی ہے. اس کے علاوہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بادل ہیں تہ بتیں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لوڈ ہوئے ہیں. یہ باتیں آج ہمیں صرف اس لیے پتہ چلی کہ ہم جہازوں سے ان بادلوں کے بیچ سے گزرے تو ہم نے دیکھا یہ تو تہ بتیں چڑھے ہوئے ہیں، یہ تو پہاڑوں کی طریقے سے بلند ہوئے ہیں. اور جس طریقے سے قرآن نے ان کے بارے میں یہ بات کہی کہ ان کے اندر سے برف اور پانی نکلتا ہے، وہ باتیں بھی آج ہماری اس سائنٹیفک نالج کے بعد پروو ہو رہی ہیں. لیکن اس وقت یہاں پر جو آیت ہے، اس آیت کے اندر ایک دوسری ہی چیز بیان کی گئی ہے. وہ چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو پانی تم پیتے ہو، یہ پانی اگر اللہ تعالیٰ کھارا کر دے تو تم کہاں سے میٹھا پانی لے کر آؤ گے. یہ آگے الفاظ آئے ہیں کہ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں
تو ہم اس کو کھارا کر دیں فلولا تشکرون تو تم لوگ شکر کیوں نہیں ادا کرتے. یہ ایک بہت بڑا میریکل ہے اس وقت جو میں اور آپ اس وقت سمجھنے جا رہے ہیں. یہ پانی کی خصوصیت ہے کہ جب وہ ایواپریٹ ہوتا ہے تو اپنے پیچھے سارے منرلز چھوڑ دیتا ہے. سمندر کا پانی تو نہایت ہی نمکین ہے، لیکن جو پانی ہم پیتے ہیں دریاؤں سے جو آتا ہے یا جو پانی ہمارے پاس کنوؤں سے آتا ہے، وہ پانی وہ ہے جو کہ بارش کے بعد گلیشیئرز کے تھرو پگھلنے کے بعد زمین کے اندر تقسیم ہوا ہے خاص طریقے سے، لیکن یہ دوبارہ جا کے مل جائے گا سمندر کے اندر، وہ پھر کھارا پانی ہو جائے گا. اس کے اوپر پھر شعائیں پڑیں گی سورج کی، وہ ایویپریٹ ہوگا، سارا کا سارا وہ اپنا جو سالٹ پیچھے چھوڑ دے گا. یہ قدرت کہ پانی جب ایویپریٹ ہوتا ہے یا پانی جب ایئر فوائلز میں کنورٹ ہوتا ہے، ویپرز میں کنورٹ ہوتا ہے اور یہ ہوائیں اس کو اٹھا کے اوپر لے جاتی ہے جو قرآن ڈسکرپشن بتاتا ہے، یہ خصوصیت پانی کے اندر کس نے رکھی ہے؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ زخرف کے اندر بتاتا ہے والذی نزل من السماء ماء بقدر، وہی اللہ ہے جس نے کہ آسمان سے پانی برسایا بقدر. قدر کا لفظ پھر دیکھ لیں یہاں پر ایک کیلکولیشن کے ساتھ. نہیں تو اگر زیادہ پانی برسا دیا جائے تو یہ پورا کا پورا پلانٹ جو ہے یہ زیر آب آ جائے گا. یہاں پر کوئی زندگی نہیں ہوگی، یہاں پر صرف پانی ہی پانی ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پوری واٹر سائیکل میں نے ایسے کنٹرول کی ہوئی ہے کہ یہ ایک میجر میں، ایک کیلکولیشن کے اندر یہ پانی برستا ہے. آج ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنے اسکول کی کتابوں کے اندر واٹر سائیکل پڑھتا ہے. اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ واٹر جو ہے ایک کیلکولیشن سے ایویپریٹ ہوتا ہے. وہ کیلکولیشن تک آج ہمارے پاس موجود ہے. 6 ملین ٹنز پر سیکنڈ کے حساب سے یہ پانی جو ہے وہ ڈیلی سرکولیٹ کرتا ہے. جتنا پانی ایویپریٹ ہوتا ہے اتنا ہی پانی نیچے برستا ہے. پھر وہی پانی نیچے مختلف ذریعوں سے ہمارے پاس میٹھے پانی کی صورت میں پہنچتا ہے. والذی نزل من السماء ماء بقدر، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک مقدار میں، ایک میجر میں. فانشرنا به بلدۃ میتا، اور پھر اس سے زندہ کیا ایک مردہ زمین کو. کذالک تخرجون، مرنے کے بعد تم لوگ بھی ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے. جس طرح پانی سے یہ مردہ زمین اٹھتی ہے اسی طرح مرنے کے بعد تم لوگ بھی اٹھائے جاؤ گے. یہی جو سوال ہے کہ اس پانی کو اگر میں کھارا کر دوں تو تم کہاں سے میٹھا پانی لے کر آؤ گے، اس کے اوپر ایک بہت مشہور سورہ، سورہ ملک. عموماً لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ سورہ ملک بڑی ہیپزرڈلی ختم ہو جاتی ہے، بہت ایک رینڈمنس ہے اس کے اینڈ میں. پوری سورہ بہت پاورفل چل رہی ہے، آخر میں ایک سوال اللہ میاں نے کہا سورہ ختم ہو گئی. وہ سوال کیا ہے؟ قل، یہ نبی آپ ان سے پوچھیں، ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، یہ جو کنویں کا پانی ہے اگر یہ میں نیچے لے جاؤں، فمن یاتیکم بماء معین، تو یہ میٹھا نتھرا پانی تم کو کون لا کے دے گا؟ ختم ہو گئی بات یہاں پر سورہ. جبکہ اس کے اندر کیا پاورفل میسج ہے کہ تمہاری زندگی، اور خاص طور پہ عرب کے اس صحرا کو آپ ذہن میں لے کر آئیں جہاں پر پانی پلانے کے اوپر جھگڑا ہوتا تھا، جہاں پر پانی کی سورسز چند کنویں ہیں، اس کنویں کے اندر جو پانی اگر میں نیچے لے جاؤں، اور آج ہم لوگ جانتے ہیں کہ واٹر ٹیبل نیچے ہو جاتا ہے اور کنویں کا پانی ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے آب زمزم کا جو کنواں ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میریکل ہے کہ وہ اس کا تو واٹر ٹیبل ہی نیچے نہیں جا رہا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پانی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم لوگوں نے اس کو اتارا ہے بادلوں سے؟ ام نحن المنزلون، یا اس کے اتارنے والے ہم ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کھارا کر دیں. فلولا تشکرون، تو کیا تم لوگ شکر نہیں ادا کرتے؟ یہ ہے اصل جناب نیم آف دی گیم. یہ ساری کی ساری جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی عبادت کرنی ہے. لیکن یہ جو مترفین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ کر دیے جائیں گے، ہمارے آباء و اجداد بھی زندہ کر دیے جائیں گے. اس سوال کے جواب میں آپ دیکھیں یہ ساری کی ساری آیات جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. اگلی باری جو سوال ہے وہ ہے افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے غور کیا ہے اس آگ کے اوپر جو تم سلگاتے ہو؟ سب سے پہلا سوال زندگی کے متعلق، دوسرا سوال غذا کے متعلق، تیسرا سوال پانی کے متعلق، اور اب یہ چوتھا سوال ہے آگ کے متعلق. یہ آگ ہے جس نے انسان کو جانور سے اوپر کر دیا ہے اور کچا کھانا
انسان نے کھانا چھوڑ دیا. اب انسان کھانا پکا سکتا ہے, وہ اس کے ذریعے سے اور بہت سارے دوسرے کام لے سکتا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات پہلے بھی رکھی ہے کہ یہ آگ کا انفلوئنس ہماری سویلائزیشن کے اوپر ایسا ہے کہ کچھ گریک فلاسفرز نے تو آگ کو یعنی کہ فائر کو فنڈامنٹل ایلیمنٹ کہا ہے کہ اس کے ذریعے پوری دنیا بنائی گئی ہے. یہ جو آگ ہے اس کی طرف ذرا تم غور کرو, جس کو تم سلگاتے ہو, انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کا درخت پیدا کرنے والے ہم ہیں. یہ آیت سورہ یاسین میں آ چکی ہے. وہاں پر تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ 2 درخت عفار نام کے اور مرغ نام کے, جن کے پتوں سے اور جن کی ٹہنیوں سے آگ کے چنگاریاں نکلتی تھی جیسے کہ آپ رگڑتے ہیں پتھروں کو. لیکن ان جنرل یہاں پر آگ کی جو سورس ہے اس کی ایک سورس کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا یہ سورس تم نے پیدا کی ہے. یعنی یہ درخت کے اندر پانی سے یہ درخت بنتا ہے, ہرا بھرا یہ درخت ہے, اس میں آگ کیسے نکل جاتی ہے؟ تم اس کی لکڑیوں کو سوکھا کر کے اس سے کیسے آگ جلا لیتے ہو؟ یہ پورا کا پورا کام تم کرتے ہو یا اس کا یہ سارا کام ہم نے کیا ہوا ہے؟ یہ اتنی ایک بلند آیت ہے کہ آج آپ اپنی اس ایڈوانس سویلائزیشن میں دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو بھی انڈسٹریلائزیشن ہے, جو بھی گہما گہمی ہے, ہمارے یہاں جو بھی کمیوٹ کرنے کے ذرائع پیدا کیے گئے ہیں, اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو آگ چاہیے یا اس کا فیول چاہیے. آج آپ کے پاس فیول کے سورسز کیا ہیں؟ آج آپ کے پاس فیول کے سورسز یا تو لکڑیاں ہیں یا آپ کے پاس کول ہے. یہ کول کہاں سے نکلتا ہے؟ اس کے ذخائر کہاں سے نکلتے ہیں؟ کیا انسان خود بناتا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ فاسل فیولز, جہاں پر تیل نکل آیا, جہاں پر گیس نکل آئی, وہاں تو پراسپیرٹی آسمان تک پہنچ گئی. یہ تیل کہاں سے آیا؟ کس نے نکالا یہ تیل؟ جس جگہ کے اوپر گیس کی سپلائی کم ہو گئی وہاں لوگوں کو کھانا پکانے کے لالے پڑ گئے, وہاں پر لوگوں کو ہیٹر جلانے کے لالے پڑ گئے. جہاں پر گیس ہے وہاں سکون کے ساتھ ہے. لیکن یہ گیس تمہارے پاس آئی کیسے؟ یہ آئل تمہارے پاس آیا کیسے؟ یہ لکڑی تمہارے پاس آئی کیسے؟ کیا تم نے اس کے اوپر کبھی غور کیا؟ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہی سورسز آف فائر ہے جس نے انسان کو یہ ترقی دی ہے, جس نے انسان کو یہ سویلائزیشن دی ہے, جس نے انسان کو یہ انڈسٹریلائزیشن دی ہے. لیکن وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ میرے پاس یہ سورسز آئے کیسے ہیں. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین, ہم نے اس آگ کو تمہارے لیے یاد دہانی کا ذریعہ بنایا ہے. جب بھی تم اس آگ کو سلگاؤ تم سوچو کہ یہ آگ تمہیں کیسے ملی. یہ بات اصل میں آج کے دور کے انسان کو سمجھنے کے لیے ذرا مشکل ہے, لیکن جس دور میں یہ قرآن نازل ہوا ہے اور جو صحرا نویدی کا وہ دور ہے, آپ یقین جانیں لوگوں نے آگ کو پوجا ہے. انڈیا کے اندر اگنی ایک دیوتا ہے, ایک دیوی ہے, بلکہ وہ اتنی بڑی دیوی ہے کہ وہ سارے دیوتاؤں کی جو آسمان ہے اس کی ریپرزینٹیٹیو ہے زمین کے اوپر. آپ جانتے ہیں زوراسٹیرینزم کے اندر آگ سب سے پیور چیز ہے, وہ اس کی پوجا کرتے ہیں یا وہ اس کو اہورا مزدا کا مینیفیسٹیشن سمجھتے ہیں. آج تو کیونکہ یہ چیز ہمارے سامنے ایک بالکل نارمل سی ریسورس بن کر رہ گئی ہے, اس لیے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا یہ ہم تک کیسے پہنچی. لیکن ایک زمانہ تھا لوگوں نے آگ کو پوجا ہے. ہم نے اس آگ کو تمہارے لیے یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا ہے, متاعا للمقوین, اور تم لوگوں کے لیے سامان بنا دیا ہے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. فسبح باسم ربک العظیم. یہ سارے کی ساری جو نشانیاں ہیں, یہ سارے کے سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن بتاتے ہیں. یہ اس خالق کے لیے یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خالق پرفیکٹ ہے, اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے, وہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے بالا تر ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو عربی زبان میں تسبیح کہتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پس تم لوگوں کو چاہیے یہ کہ فسبح باسم ربک العظیم, تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت عظیم ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس میں ایک ایک لفظ کو کھولیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو تسبیح کا لفظ یہاں پر کتنا ریلیونٹ ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا ہے, اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے, اس کی تسبیح کرے, اور یہ کہے کہ ہاں یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کے اوپر ہم قادر نہیں تھے, ہم لوگ امپرفیکٹ ہیں. یہ پرفیکٹ خدا وہ ہے جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں کر کے دی ہیں, اور ساتھ میں وہ عظیم ہے. عظیم کا مطلب ہے وہ میجسٹک ہے. اس کا مطلب یہ اس کی طاقت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے, تمہاری زندگی کے اوپر, تمہارے کھانے کے اوپر, تمہارے پینے کے اوپر, اس آگ کے اوپر جو تم برتتے ہو, ہر چیز کے اوپر اس کی بادشاہی ہے. یہاں پر اس جو موضوع یہ چل رہا ہے اس کا ایک حصہ ختم ہوا ہے.
اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ انسان کے اوپر جو نعمتیں کی ہیں اس کو گنوا کے، انسان کی تخلیق کے اندر جو نشانیاں ان کو گنوا کے یہ سوال پوچھا ہے، کیا یہ طاقتور خدا، یہ عظیم خدا مرنے کے بعد تم کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کے بعد ایک اور نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی جس کا بیان ہو رہا ہے، اور جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ یہ غالباً پورے قرآن کا سب سے عظیم مقام ہے۔ قرآن کے اوپر جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آرگومنٹس رکھے ہیں، قرآن کی عظمت جس طریقے سے یہاں پر بیان کی گئی ہے، حالانکہ میں آپ کے سامنے کئی مقام قرآن کی عظمت کے اوپر رکھ چکا ہوں، لیکن آپ یقین جانیے ابھی تک جو میرا مطالعہ ہے اس میں اس سے بڑا، اس سے عظیم مقام پورے قرآن میں نہیں ہے۔ جب ہی سورہ واقعہ ہمارے یہاں اتنی مشہور ہے، فرمایا گیا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پر کئی ستارے واقع ہوتے ہیں۔ آپ یا کوئی بھی عرب بدو اس وقت صحرا میں کھڑے ہو کے جب آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا تھا تو پورے آسمان کے اوپر اس کو ستارے پھیلے ہوئے نظر آتے تھے۔ پھر اس دور کے اندر یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ سارے کے سارے فکس اسٹارز ہیں، یہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں اور یہ ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان سارے کے سارے ستاروں کی اور جہاں پر کہ یہ ستارے واقع ہوتے ہیں ان سب کی میں قسم کھاتا ہوں۔ یہاں پر ایک ایک لفظ بڑا غور طلب ہے۔ فا کا لفظ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو تمہارے اوپر میں نے بیان کی گئی ہیں، ان باتوں کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ فا کا لفظ یہاں پر یہ بیان کر رہا ہے۔ لا یعنی کہ نہیں سے یہ بات اس لیے شروع ہو رہی ہے کہ تم لوگ جو بھی باتیں کر رہے ہو، تم لوگ جو بھی مخالفتوں میں باتیں کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر جو بھی تم لوگ شک کر رہے ہو وہ سب باطل ہے۔ لا سے کئی مکی دور کے قرآن کی صورتیں شروع ہو رہی ہیں۔ فلا اقسم بیوم القیامہ، لا نہیں، کیوں نہیں سے شروع؟ تم ساری جو باتیں تم لوگ کر رہے ہو ان ساری باتوں کے اندر کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ فلا پس نہیں، میں گواہی میں پیش کرتا ہوں اس پوری کی پوری کائنات کو، میں گواہی میں پیش کرتا ہوں ان ستاروں کے مواقع کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو، اگر تم اپنی عقل استعمال کرو، یہ بہت عظیم قسم ہے جو ہم نے کھا لی ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پہ قسمیں کھائی گئی ہیں، کہیں پر بھی یہ الفاظ نہیں ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ ہم سورہ یاسین پڑھ کر آئے، یاسین والقرآن الحکیم، اس کے آگے الفاظ تو نہیں تھے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ ہم نے سورہ سعاد کا ذکر کیا، ہم نے سورہ قاف کا ذکر کیا، قاف والقرآن الکریم، اس کے بعد تو یہ الفاظ نہیں تھے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ یا آخر کے پارے میں وَالْعَصْرِ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَلَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کتنی قسمیں قرآن نے کھائی ہیں۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، کسی قسم کے آگے اس نے یہ بولا قرآن میں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جانو تو یہ بہت عظیم قسم ہے جو ہم نے کھا لی ہے۔ یہ واحد مقام ہے قرآن کا جہاں پر قسم کو مزید موقت کیا گیا ہے، جہاں پر اس کے اوپر مزید زور ڈالا گیا ہے کہ ذرا اپنی عقل استعمال کرو۔ یہ قرآن جس کو کہ تم لوگ ٹال رہے ہو، اس قرآن کے اوپر پوری کی پوری کائنات کی میں نے قسم کھا لی ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ ایک بہت بلند مرتبہ قرآن ہے، یہ ایک میجسٹک قرآن ہے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، تم لوگ کہتے ہو کہ ان کے اوپر جن آ گیا ہے، تم کہتے ہو یہ کاہن کا کلام ہے۔ پوری کائنات گواہ ہے اس کے اوپر کہ یہ قرآن ایک عظیم قرآن ہے۔ یہ کیا قسم ہے؟ کس چیز کی گواہی ہے؟ کس چیز کے اوپر گواہی ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے، آپ یقین مانیں اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھ دی جائیں تو اس موضوع کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت کہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت یہ ستارے، اس وقت یہ تارے جو آسمان کے اوپر ہیں، یہ ان کو کس بات کی نشاندہی کرتے تھے؟ پہلی چیز تو یہ کہ آسمان بڑا خوبصورت لگتا ہے ستاروں میں، خاص طور پہ عرب کے صحرا میں جب دن ختم ہو گیا، آگ بجھ گئی، اس وقت آسمان کے اوپر یہ ستارے جھلملا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان ستاروں کے ذریعے یہ اندھیرے میں ہدایت پاتے تھے، اندھیرا ہو صحرا کا یا اندھیرا ہو سمندر کا،
اس کے اندر ان کے پاس جو واحد کمپس تھا، ان کا جو جی پی ایس تھا یا ان کا جو نیویگیشن سسٹم تھا، وہ یہی ستارے ہی تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کے اوپر ستارے بکھیر دیے ہیں، ان کو بنا دیا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں۔ کہاں ہدایت حاصل کریں؟ فی ظلمات البر والبحر، اندھیروں میں خشکی کے اور سمندر کے، یعنی صحرا کے اندر بھی اگر کہیں بھٹک گئے ان ستاروں کے ذریعے تم اپنا راستہ دیکھ رہے ہو، اسی طرح سمندر کے اندر بھی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، دیکھو اس طریقے سے ہم اپنی آیات عقل والوں کے لیے واضح کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ خدا جس نے کہ آسمان کے اوپر تارے، یہ پورے کا پوری کائنات بنا دی صرف اس لیے کہ زمین میں اگر تم اندھیرے میں ہو تو تمہیں راستہ مل جائے، تو اگر تم اس دنیا کے اندر اندھیرے میں ہو تو کیا وہ تمہیں ہدایت کے لیے قرآن نہیں دے گا؟ جس طریقے سے آسمان کے اوپر ہدایت بکھری ہوئی ہے، اسی طرح تمہاری زندگیوں کے لیے اس خدا نے یہ قرآن ہدایت کے طور پہ نازل کیا ہے۔ لیکن یہ جو الفاظ ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جانو کہ یہ قسم بہت عظیم ہے، آپ یقین مانیں اس قسم کی عظمت جیسا جیسا وقت گزرتا جائے گا ہمارے سامنے آتی جائے گی، اور کائنات کو آپ جب قرآن سے کمپیئر کریں گے تو قرآن کی عظمت ہمارے سامنے واضح ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیں آج ہمارا جو علم اس کائنات کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی جو وسعت ہے اس کو ہم ناپ ہی نہیں سکتے، اس کائنات کے اندر جتنی گہرائی ہے اس کو ہم ناپ ہی نہیں سکتے۔ اور جو لوگ بھی اپنی زندگی قرآن کے ساتھ لگاتے ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ہر دفعہ وہ ایک نیا ہی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کے اندر جو گہرائی ہے وہ ناپتے چلے جا رہے ہیں، پوری پوری زندگیاں لوگوں نے گزار دی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اب تک صرف اپنے ظرف کے مطابق ہی قرآن کو سمجھ سکیں، اس کے اندر تو ابھی بہت گہرائی موجود ہے۔ جیسے کہ آپ کائنات کی گہرائی نہیں ناپ پا رہے، اسی طریقے سے قرآن کی گہرائی بھی انسان نہیں ناپ پاتا۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اس وقت جو ہمارا علم ہے کہ یہ جو ملکی وے گلیکسی ہے جس کے اندر ہیں، اس کے اندر 100 بلین اسٹارز ہیں، 100 بلین اسٹارز ہیں، اور یہ پوری کی پوری یونیورس جو کہ ابھی تک ہم میپ نہیں کر سکے، آبزرویبل یونیورس ہم کہتے ہیں کہ جہاں تک کی لائٹ ہم تک پہنچ گئی ہے، اس کے آگے بھی یونیورس ہے ڈیفینیٹلی، لیکن وہاں کیا ہے ہم نہیں جانتے، وہ تقریباً 100 سے 200 بلین گلیکسیز کے اوپر مبنی ہے، جس کے اندر اتنے بڑے بڑے کرے ہیں جس کو آپ بلیک ہولز کہتے ہیں کہ جو پوری گلیکسیز کو کھا جاتے ہیں۔ یہ جو کائنات کی اتنی بڑی وسعت ہے، اس کے اندر جو یہ طاقت ہے، اس کو سامنے رکھ کے اگر آپ دوبارہ سے قرآن کی طرف جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے قرآن کے اندر بکھرے ہوئے اتنے موضوع ہیں، قرآن کے اندر بکھرے ہوئے اتنے موتی ہیں حکمت کے کہ آپ اس کو گنتے رہیں گے، آپ اس کو سمیٹتے رہیں گے، کبھی وہ موضوعات ہمارے پاس سے ختم نہیں ہوں گے۔ اس کائنات کے اندر آج ہمارا علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر ایک بہت اٹل سسٹم ہے، ایک بہت نظام ہے، جو نظام اس دنیا کے اندر آپ کے سامنے ہے، جو فورسز اس دنیا کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں، وہ فورسز پوری کی پوری کائنات کے اندر ہے۔ دیکھنے میں یہ آپ کو بکھری ہوئی کائنات نظر آ رہی ہے، کہیں پر وائڈز ہیں لیکن کہیں پر اسٹارز کے کلسٹرز ہیں، بالکل ایسا لگ رہا ہے یہ بکھرا ہوا ہے، اس میں رینڈمنس ہے، لیکن جب آپ غور کرتے ہیں، ذرا اس کے اندر اترتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر تو بڑی گہری قوتیں کام کر رہی ہیں۔ ان قوتوں نے اس پوری کی پوری کائنات کو جیسے جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو بادیوں نظر میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا بکھرا بکھرا سا ہے، لیکن جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر موضوعات کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے، کوئی ایسا چیپٹر نہیں جس کے اندر صرف آخرت کے مسائل ڈسکس ہوئے ہیں، کوئی ایسا چیپٹر نہیں جس کے اندر صرف توحید ڈسکس ہوئی ہے، یہ سارے بکھرے ہوئے پورے قرآن کے اندر۔ تو آپ یہ کہتے ہیں یہ بکھرا ہوا قرآن ہے، چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں اس میں بار بار، یہ مطلب یہ کیسے ہو رہا ہے؟ لیکن جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں، آپ ایک پرٹیکولر آیت کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہاں پر تو یہ بالکل معاملہ وہی ہے، بات وہی توحید کی ہی کی جا رہی ہے، لیکن اس وقت کانٹیکسٹ میں یہ بالکل ڈفرینٹ معنی دے رہی ہے۔ حالانکہ قوتیں وہی ہیں، حالانکہ سسٹم وہی ہے، لیکن یہ مختلف جگہوں کے اوپر ایک مختلف رنگ دے رہا ہے۔ جو کائنات کا معاملہ ہے آپ کو یہاں پر وہی قرآن کے اندر نظر آتا ہے۔ آخری چیز، میں اس موضوع کے اوپر زیادہ نہیں جا سکتا، لیکن آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ یہ جو قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے اور یہ کائنات کی طرف جو اشارہ کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر قرآن کو، اس کو قرآن کے شہادت کے طور پہ پیش کیا، اس کے اندر کتنی گہرائی ہو سکتی ہے۔
کائنات کی طرف کوئی بھی آدمی دیکھے، خواہ اس دور میں عرب بدو دیکھیں یا آج ہم لوگ ٹیلیسکوپ لا کے دیکھیں، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ایک مسمرائزنگ کائنات ہے. اس کے اندر جس طرح کے کلرز ہیں، اس کے اندر جس طرح کی خوبصورتی ہے، اور اس کے بعد اس میں جس طرح کی عظمت ہے، انسان اپنے آپ کو بہت چھوٹا سا محسوس کرتا ہے اس کے آگے. یہ خشیت کے اوپر جو ہم نے بات کی تھی کہ جب انسان اپنے سامنے ایک بہت بڑی مخلوق کو دیکھتا ہے تو اس کا دل بیٹھ جاتا ہے. یہ حال انسان کا ہوتا ہے جب وہ کائنات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے. آپ کسی ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، آپ کسی ہل اسٹیشن پہ جائیں یا آپ کسی ڈیزرٹ میں جائیں اور آپ صرف اسٹار گیزنگ کریں، تھوڑی دیر بعد آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ اتنی وسیع کائنات ہے، جہاں تک آپ کی نگاہیں جا رہی ہیں اس کے پیچھے بھی نہ جانے کتنی کائنات ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی. اور جتنا آپ غور سے دیکھتے جا رہے ہیں اتنی زیادہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کائنات گہری ہے، اس کے اندر آپ پینیٹریٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہی معاملہ قرآن کا ہے. قرآن کو آپ بغیر سمجھے پڑھیں، آپ کو اس کا جو ڈیوائن میوزک ہے وہ آپ کو اپیل کرنا شروع کر دیتا ہے. جب آپ اس کے معنی سمجھنا شروع کرتے ہیں، اس کے اندر ایک نئے رنگ، نئی خوبصورتی اس کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے. آپ اس کو اس کے سیاق و سباق میں جوڑتے ہیں، اس کے اندر ایک نیا ہی موضوع سامنے آ جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن جن موضوعات کو ڈسکس کرتا ہے وہ اتنے عظیم ہے کہ انسان کا دل خشیت سے بیٹھ جاتا ہے. وہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا. یہ قرآن اور کائنات کے درمیان کا جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کمپیئر کیا ہے. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس وجہ سے یہاں پر کہا گیا ہے انہ لقسم لو تعلمون عظیم، کہ اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھا لی ہے. انہ لقرآن کریم، اور یہ ایک بہت بلند پایا قرآن ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو نہیں چھوتے لیکن بہت ہی پاکیزہ. یہ اصل میں سوال کا جواب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا جن نازل ہوتے ہیں؟ کیا ان کے پاس شیاطین آتے ہیں جو ان کی کانوں کے اوپر آ کے چیزیں پھونکتے ہیں؟ تو قرآن کے اندر یہ موضوع بہت تفصیل سے ہے. سورہ جن کے اندر، سورہ احقاف کے اندر، کہ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا یہ جن اور یہ شیاطین کو مار کے بھگا دیا گیا تھا، وہ قریب تک نہیں آ سکتے تھے اس کے. اور سورہ جن اور سورہ احقاف میں تو یہ موجود ہے کہ وہ اتنے پریشان تھے کہ دنیا میں ہونے کیا جا رہا ہے کہ جس سے ہمیں اتنا دور رکھا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر جنوں کا ایک گروہ جب زمین کے اوپر اس سرچ میں نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ رحمان پڑھتے ہوئے پایا اور وہ جنات مسلمان ہو گئے. وہ پورا کا پورا ذکر سورہ جن کے اندر آپ کو مل جائے گا، سورہ احقاف کے اندر مل جائے گا. لیکن یہ جو ان کا کلیم ہے کہ یہ جنات کا کلام ہے، نہیں، اس کو تو بہت پاک فرشتے لے کے نیچے اترتے ہیں. ابھی رمضان کے اندر یہ جو ہم سورۃ القدر پڑھیں گے، تتنزل الملائکۃ والروح باذن اللہ، ملائکہ اور روح ان کے جھرمٹ کے اندر یہ قرآن اترتا ہے. سورہ انعام کے متعلق اس کی جو احادیث ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ 40,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں سورہ انعام نازل کی گئی تھی. یہاں پر یہ جو الفاظ ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہاں مطہرون یعنی جن کو بہت زیادہ پاک کیا ہوا ہے، اس سے مراد فرشتے ہیں. یعنی اس قرآن کو بہت پاکیزہ فرشتے لے کے اتر رہے ہیں. سورہ عبسہ کے اندر فرمایا گیا کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن تو ایک ریمائنڈر ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے. فی صحف مکرمہ، یہ ایک بہت بلند صحیفوں کے اندر لکھا گیا ہے. مرفوعۃ مطہرہ، جو بہت بلند ہے اور بہت پاکیزہ ہے. بأیدی سفرۃ، یہ بہت معزز کاتبوں کے ہاتھ میں ہے. کرام بررہ، وہ کرام بررہ ہیں یعنی کہ بہت ہی نیک ہے اور بہت ہی بلند ہے. یہ جو آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو اپنے سیاق و سباق سے کاٹ کے عموماً لوگ یہاں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ اس قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے آپ کو پاک ہونا چاہیے. قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے یا قرآن کی جو عظمت ہے اس سے یہ بات خود ہی سامنے آتی ہے کہ ادب تو قرآن کا یہی ہے کہ انسان اس کے پاس جب جائے تو پاکیزہ حالت میں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام وغیرہ کا اس پہ بڑا عمل تھا کہ وہ قرآن کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے. آپ جیسے جیسے تاریخ میں دیکھتے جائیں گے، ابتدا کے اندر ہمارے جو فقہاء ہیں انہوں نے بھی یہ
فتوے دیے کہ قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے آپ پاکیزہ ہونے چاہیے، آپ عورت جو ہے وہ اپنے حیض کی حالت میں قرآن کو نہ چھوئے، مرد جنابت کی حالت میں قرآن کو نہ چھوئے، یہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن ان سے اگر دلیل مانگی جاتی ہے تو آج کے علماء یہ والی آیت پیش کر دیتے ہیں. وہ بات بالکل الگ ہے، وہ ہماری قرآن کے ساتھ ایک ادب اور ہمارے قرآن کے ساتھ ایک رشتہ ہے جس وجہ سے ہم قرآن کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہم طاہر ہوتے ہیں. لیکن یہ آیت اس موضوع کے اوپر نہیں ہے. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی جن کا کلام نہیں ہے، بلکہ بہت ہی پاکیزہ فرشتے اس قرآن کو لے کے اتر رہے ہیں. یہاں پر قرآن کی عظمت کا بیان چل رہا ہے، یہ نہیں چل رہا ہے کہ قرآن کے آداب کیا ہے. ابتدا کے اندر تو مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ ایک زندہ تعلق تھا. وہ جس طرح سے قرآن پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اس سے فقہی احکامات نکالتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پرکھتے تھے، ان کی احادیث کو پرکھتے تھے، اسی طریقے سے قرآن کی انہوں نے اپنی زندگی بنا لی تھی. قرآن کی کیلیگرافی ہو رہی ہے نئے نئے طریقے سے، قرآن کا رسم الخط ایجاد ہوا، اس کے اوپر نقطے لگ رہے ہیں، اس کے اوپر زیر زبر پیش لگ رہے ہیں، اور مختلف کتابت میں اس کو پرنٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ہوا یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ قرآن کی جو اصل روح ہے، یعنی کہ انسان اس سے ہدایت حاصل کرے، وہ روح تو ختم ہو گئی. یہ جو سپرفیشل آداب تھے جو کہ اگر روح کے ساتھ رکھے جائیں تو بہت خوبصورت ہیں، اب صرف یہی رہ گئے، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ قرآن کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا الماری کے اوپر، کیونکہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی اس کو چھو نہیں سکتا، تو کوئی اس کو پڑھتا بھی نہیں ہے. یہ ایک دوسری ایگزیجریشن ہے جس کی طرف ہم لوگ چلے گئے. اور یہ والی آیت میں نے کئی قرآن کے نسخوں کے اوپر یہ والی آیت رکھی ہوئی دیکھی ہے کہ تم اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ، کیونکہ اگر تم اب ایک آدمی اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ میں یہ دیکھوں قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اب میں اٹھوں گا، میں وضو کروں گا، میں کپڑے چیک کروں گا، چلو چھوڑ ہی دیتا ہے وہ. اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ اکثر مسلمانوں کے گھر میں قرآن کس شکل میں رکھا ہوا ہوتا ہے. وہ ایک غلاف میں لپٹا ہوا اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو اٹھائیں تو اس میں مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، نہ جانے کتنے سالوں سے کسی نے اس کو کھولا نہیں ہے. ایک عام انگلش ڈکشنری جو ہے اس سے زیادہ یوز کی جاتی ہے ہر گھر کے اندر. تو یہ بھی قرآن کا کوئی ادب نہیں ہے کہ انسان اس چکر میں کہ میں قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، قرآن کو پڑھے ہی نہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان قرآن سے نصیحت حاصل کرے. بار بار قرآن یہ کہہ رہا ہے انہا تذکرہ، انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. یہ تذکرہ بھول گئے، یہ ذکرہ بھول گئے. صرف اور صرف کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون. تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت اس موضوع پہ بات ہی نہیں کر رہی ہے. یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ اتنا بلند قرآن ہے کہ یہ فرشتے لے کے نیچے اتر رہے ہیں. اور لا یمس فی کتاب مکنون، اس سے پہلے کی جو آیت تھی وہ میں بھول گیا اس کا ترجمہ کرنا. یہ ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، یہ لوح محفوظ میں ہے. یہ لوح محفوظ کے اندر قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور یہ قرآن ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات جو ہیں وہ اولڈ فیشن یا آبسلیٹ نہیں ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہر دور کے اندر اپلیکیبل ہے. اور دوسرے یہ کہ تم کو کتنا ہی برا لگے، اب اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ لوح محفوظ سے اتر رہا ہے، فرشتے لے کے اس کو نیچے اتر رہے ہیں. اب یہ جناب آخری مقام ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون. یہ عظمت ہے قرآن کی، پوری کائنات کی گواہی دی گئی اس کے اوپر. یہ بتایا گیا کہ یہ ایک عظیم قرآن ہے. یہ بتایا گیا کہ یہ کتاب مکنون کے اندر ہے، یہ لوح محفوظ کے اندر ہے. پاکیزہ فرشتے لے کے اس کو نیچے اتر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ تم لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون. اب یہ جو کلام ہے اس کے ساتھ تمہارا رویہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ مداحنت کرتے ہو. جو قریش کے سامنے جب یہ بات کی گئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جس کو تم اپنے لیے نحوست سمجھتے ہو، جس کو تم جن کا کلام سمجھتے ہو، جس کو تم ایک جادو سمجھتے ہو، یہ تو ایک بلند پایا قرآن ہے جو تمہاری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس کو نو لفٹ کر دیتے ہو. مدہنون کا مطلب جو ہے، اگر آپ اس کو عربی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو زیادہ لفٹ نہیں کرانا، اس کو اپنی زندگی کے اندر کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دینا. ٹو ٹیک اٹ لائٹلی، اس کے لیے وقت ہوگا تو دیکھ لیں گے. یہ تم لوگوں کا حال ہے اس قرآن کے ساتھ. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اور یہ جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی کہ یہ قرآن کو دیکھیں، یہاں پر رزق کہا گیا. یہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس کا تم نتیجہ یا اس کا تم شکر ایسے ادا کرتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. تم اس کو جھٹلاتے ہو اس قرآن کو.
قریش کو تو دیکھیں یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ بالکل واضح ہیں، کیونکہ وہ اس کی واضح طور پہ تکذیب کر رہے تھے. کیا یہ الفاظ آج ہمارے لیے بھی کچھ ہیں؟ کیا یہ آج ہمیں بھی کچھ نصیحت کر رہے ہیں؟ یہاں پر آپ مسلمانوں کو ان جنرل دیکھیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر اس بات کو ایک گول اور ایک مشن بناتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، ہم قرآن کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے. کتنے لوگ ہیں یا کتنے مسلمان ایسے ہیں جو حامل کتاب ہیں لیکن ان کا اس بات پہ ایمان ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ لوح محفوظ سے آیا ہے، پورے کائنات کی حکمت اس کے اندر ہے. کتنے لوگ کا اس کے اوپر ایمان ہے؟ اس کے بعد یہ ہمارے استعمال میں کیا آتا ہے؟ مرنے کے وقت پڑھنے کے کام آتا ہے، ایصال ثواب کے کام آتا ہے، یا بیٹیوں کو رخصت کرنے کے کام آتا ہے. اس کے علاوہ تو ہمارے مطلب اس قرآن کی جو آیات خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، ہر آدمی نے شادی کیا، آپ اس سے پوچھتے ہیں ان آیات کا مطلب کیا ہے. یا مرنے کے وقت ایک مولوی نے اس کے باپ کی نماز جنازہ کے اندر جو کچھ پڑھا تھا اس کا مطلب کیا ہے، اور اس نے کتنی دفعہ قرآن کی کتنی آیتوں کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے. آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے، کیا یہ مداحنت نہیں ہے؟ کیا یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان اللہ کے مسئول ہوں گے؟ ہمارا کیا قرآن کے ساتھ آج ایک زندہ تعلق ہے؟ یہ کیا عملی تکذیب نہیں ہے قرآن کی، جس کو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ تو رزق ہے. رزق کا مطلب یہ کہ بہت بڑی عطا ہے. ہمارے یہاں رزق کے معنی روزی روٹی کے لے لیے جاتے ہیں، عربی میں رزق کے معنی ہر وہ چیز جس سے تم بینیفٹ حاصل کرتے ہو. عطا کے معنوں کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے ڈیٹیل سیشنز ہیں اس میں آپ کے سامنے یہ لفظ رزق کو کھولوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کبھی. ہمارے یہاں عموماً مسلمان یہ امید رکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے. یہ وہی انداز ہے جو یہودیوں کا ہو گیا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم کو تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی لیکن گنتی کے چند دن. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان سے کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں کوئی عہد دے رکھا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ہم سے اللہ نے کوئی عہد لیا ہوا ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہے، جتنی کرپشن ہم اس دنیا کے اندر کر لیں ہم تو مسلمان ہیں اس لیے ہم تو جنت میں جائیں گے. یہ کہاں ہم نے لکھا ہوا دیکھا ہے؟ کیا ہم نے قرآن میں ایسی کوئی آیت دیکھی ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر ایک یہ عقیدہ کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کسی کی شفاعت کر دیں گے، وہ تو آخری آدمی کو بھی جنت میں سے نکال کے لے جائیں گے، جہنم میں سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے. قرآن ہم نے پڑھا نہیں. اگر ہم قرآن پڑھیں تو دل ہلا دینے والی آیت قرآن کے اندر موجود ہے سورہ فرقان میں، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ اپنی قوم کے خلاف گواہی نہیں دے رہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جس میں وہ کہیں گے وقال رسول، اور قیامت کے دن رسول کہے گا یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ میری جو قوم ہے، یہ جو میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا میرے بعد. مہجور کے معنی ہجر سے یہ لفظ نکلا، اس کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں، لیکن اس کے معنی ہنسی مذاق بنانے کے بھی ہیں. قرآن کو ہنسی مذاق بنا کے رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے. کوئی تقریب ہو رہی ہے اس کی ابتدا تو کر رہے ہیں قرآن سے، اس کے بعد اس تقریب میں ناچ گانے وغیرہ سب کچھ ہو رہے ہیں. کوئی زندہ رابطہ ان لوگوں کا قرآن کے ساتھ نہیں تھا، کوئی زندہ تعلق ان لوگوں کا قرآن کے ساتھ نہیں تھا. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. ہمیں اس بات کی جو امیدیں ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کر دیں گے، اس میں بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی جاتی ہے. وہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ لوگوں کو بھیجوں گا. وہ طویل حدیث بالکل ویسے ہی ہے کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈریں گے، اور اللہ کے رسول کو مقام محمود پہ فائز کیا جائے گا. پھر وہ شفاعت کریں گے، پھر وہ اپنی امت کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں لے کے جائیں گے. یہ وہ 4 دفعہ کریں گے. لیکن وہ بہت طویل حدیث ہے، میں اس حدیث کے صرف آخری الفاظ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں 4تھی دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف جائیں گے اور وہاں سے لوگوں کو نکالنے کا سوچیں گے تو الفاظ ہے فاقول، تو میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن، آپ صرف جہنم میں وہ رہ گیا ہے جس کو قرآن روک کے کھڑا ہوا ہے. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی امت کے لوگوں کے درمیان میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور کہہ رہا ہے بھائی یہ لوگ نہیں جہنم سے باہر نکل سکتے. وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ، اور قرآن نے ان کے پر خلود واجب کر دیا ہے. اس کے بعد
ایک صحابی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر اشارہ ہے ان قرآن کے آیات کی طرف جس میں آخر میں یہ کہا گیا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنم والے لوگ ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں وہ مسلمان ہو، اس میں وہ غیر مسلم ہو، وہ جو کردار قرآن بیان کرتا ہے اگر وہ ہے تو بھائی اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ اب میرے اور ان لوگوں کے درمیان صرف قرآن کھڑا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی حیثیت ہے، القرآن حجت لک او علیک۔ لیکن عام مسلمان گھرانے کو آپ دیکھیں، عام مسلمان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا قرآن سے کوئی زندہ تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن کو پڑھوں گا، میں اس کو سمجھوں گا اور بعد میں اسی کے علم میں اپنی زندگی لگا دوں گا۔ یہ جو مواقع ہیں جس کے اندر ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے اللہ نے دل نرم کیے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے، رمضان کے اندر ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ زندگیاں تبدیل کر دیتے ہیں۔ میرے اپنے جو استاد انجینئر نوید احمد مرحوم تھے، وہ خود ایک بات بتایا کرتے تھے کہ وہ رمضان میں ایک دفعہ وہ دورہ قرآن سننے چلے گئے۔ اس قرآن نے اس وقت ان کے دل پہ وہ اثر کیا کہ میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے کیریئر کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کے لیے وقف کر دی۔ میں نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ لوگ اپنے کیریئر کو وقف کر دیں، لیکن کیا ایسا وقت ہمارے اوپر آ سکتا ہے کہ قرآن کا کوئی مطالعہ ہمارے دل بدل دے اور ہم اس کے بعد اپنی زندگیاں بدل دینے کا عزم کریں؟ ایسا ہی ایک موقع آج ہے، ایسا ہی یہ موقع یہ رمضان میں ہے، جس وقت ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں، اتنی پاورفل آیتیں۔ میں خود آپ کو اپنا یہ تجربہ بیان کرتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا کرنے کی کوشش اس دن کی جب میں نے ایک اسی طرح کا دورہ قرآن اپنے استاد کو سنا۔ اس کے بعد میں ان کے پیچھے لگ گیا کہ آپ مجھے عربی سکھائیے، آپ مجھے یہ سکھائیے، آپ مجھے وہ سکھائیے۔ جب تک وہ زندہ رہے میں نے ان کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہی وقت آج ہمارے سامنے بھی ہے، ہمارے سامنے بہت سارے ایونیوز ہیں جس میں جا کے ہم بہت آسانی سے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ ہر آدمی اس کی زبان نہیں سیکھ سکتا، ٹھیک ہے، لیکن جو سیکھنے کی کوشش کر سکتا ہے وہ کرے، وہ اپنے آپ کو آگے بڑھائے، وقت نکالے قرآن کے لیے۔ نہیں تو یہ جو الفاظ ہیں یہ آج ہمارے اوپر بھی صادق آتے ہیں۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اب یہ جو کلام ہم نے تمہیں دیا ہے اس کے ساتھ تم بے پرواہی برتتے ہو۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور یہ جو عطا ہے ہماری اس کا فائدہ تم یہ اٹھاتے ہو، تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ اچھا اگر یہ بات ہے تو ذرا یہ سنو، فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب تمہاری موت کا وقت آ جاتا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت اس مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ نہ تم نے اللہ کی آیات سے سبق حاصل کیا، نہ تم نے قرآن سے سبق حاصل کیا۔ کہہ تم یہ رہو کہ ہمیں مرنے کے بعد کون اٹھائے گا، اور اس کے بعد تم رسول کی تکذیب کر رہے ہو۔ اچھا اگر یہ بات ہے تو یہ بتاؤ جب جان مرنے والے کی حلق میں پہنچ جاتی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اور تم وہیں پر کھڑے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو مرنے والے کو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت ہم اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم لوگ دیکھتے نہیں ہو۔ یہ جو آیت ہے یا یہ جو مقام ہے قرآن کریم کا، اس کی پاور سے کون انکار کر سکتا ہے؟ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ، ہم نے تم لوگوں کے درمیان میں موت کو تقسیم کر دیا ہے۔ یہ موت تقسیم ہوئی ہوئی ہے، ہم میں سے کئی لوگ مرنے والوں کے سرہانے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر کسی کا زور نہیں ہے تو جیسے قرآن کریم یہاں پر فرماتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو اگر تم لوگ کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا، تم اپنے خالق خود ہو، تمہارا کوئی خالق نہیں ہے جس کا تمہارے پاس زور ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارے اوپر کسی کا زور نہیں ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو اس جان کو واپس لوٹا کیوں نہیں دیتے، اس مرنے والے کو روک کیوں نہیں لیتے تم، اگر تم کسی کے قابو میں نہیں ہو۔ یہ جو موضوع ہے قرآن کا، موت کی یہ والی یاد دہانی، اس کا ایک اور بہت ہی پاورفل مقام سورہ قیامہ کے اندر ہے۔ سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہی تکذیب چل رہی ہے قرآن کی، قرآن سے مداحنت چل رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے مرنے کے بعد کون اٹھائے گا۔ سارے یہی جو آرگیومنٹ سے قرآن وہاں پر بھی دیتا ہے، جیسے یہاں پر قرآن نے دیے ہیں کہ تمہیں کس نے تخلیق کیا، تمہاری غذا کہاں سے آئی، یہ ساری چیزیں قرآن وہاں پر بھی بیان کرتا ہے۔ پھر بھی انسان جب نہیں مانتا تو وہاں پر بھی آخری الفاظ یہی ہیں، کلا اذا بلغت التراقی، کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، وقیل من
راق. اب اس وقت تم کہتے ہو کوئی جھاڑ پونچھ کرنے والا ہے. وجہ یہ ہے کہ سارے علاج تو ناکام ہو گئے, اب کوئی ڈاکٹر تو بچا نہیں سکتا, اب کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے, کوئی آئے یہاں پر. وقیل من راق, اور تم کہتے ہو ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. وظن انہ الفراق, جبکہ جو وہ مرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ بس اب جدائی کا وقت آ گیا. انہ الفراق, بس اب میرا ٹائم اس دنیا میں ختم ہو گیا. واتفت الساق بالساق, اور پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے. یعنی کہ جب جان انسان کی نکل رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کمزوری کی وجہ سے وہ اپنے پیروں کو بھینچتا ہے. یہ بالکل آخری وقت ہے کہ ٹانگیں بھج گئی ہیں, پنڈلی سے پنڈلی مل گئی ہے, اور گلے میں گھنگرو بولنا شروع ہو گئے ہیں. الی ربک یومئذ المساق, اب تو تمہارے رب کی طرف ہی جانا ہے. اور مساق کے معنی یہاں پر ہے دھکا دے کے لے کے جانا. یہ سورہ قاف اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر اس کے معنی آپ کو پتہ چلیں گے کہ دھکا مارتے ہوئے کیسے خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں سامنے ہیں. فلا صدق ولا صلی, لیکن نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی. یہ ساری باتیں اس کو بتائیں. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی, لیکن اس نے جھٹلایا اور اس نے پیٹ موڑی. ثم ذهب الى اهله يتمتع, اور پھر گیا اپنے گھر والوں کی طرف بڑا کرتا ہوا. یعنی رسول کی محفل میں آیا, ساری باتیں بتائیں, اس نے جھٹلایا, ہنسی مذاق کیا, اس کے بعد بڑا اتراتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف جا رہا ہے. ثم ذهب الى اهله يتمتع اولا لك فاولا, افسوس ہے تیرے پر, بہت افسوس ہے. ثم اولا لك فاولا, پھر افسوس ہے تیرے پر, پھر افسوس ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی, انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. الم یکن نطفۃ من منی یمنا, کیا وہ گندے پانی کی ایک بوند نہیں تھا جس کو ٹپکایا گیا تھا. ثم کان علقۃ فلق فسوی, پھر وہ ایک علقہ بنا اور پھر ہم نے اس کو سیدھا کیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, پھر ہم نے پیدا کیے اس نطفے سے مرد اور عورت. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی, تو جس نے یہ سب کچھ کیا ہے کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھا دے. یہ ہے قرآن کے وہ فطری آرگومنٹس جس کے آگے کٹے سے کٹا کافر کوئی جواب نہیں دے سکتا. بس وہ کیا کرے گا, کذب وتولی, وہ جھٹلائے گا اور چلا جائے گا. فلا صدق ولا صلی, تصدیق نہیں کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی. فلولا ان کنتم غیر مدینین, تو کیوں نہیں اگر تم کسی کے قابو میں نہیں ہو, ترجعونہا ان کنتم صادقین, تو تم اس جان کو واپس لوٹا کیوں نہیں دیتے. اب یہ آخر کی جو 4-5 آیتیں ہیں, قرآن کا جو ادبی انداز ہے وہ یہاں پر آپ کو اپنے عروج پہ نظر آئے گا. سارا کا سارا جو سورہ واقعہ اس سے پہلے بیان کی گئی ہے, ان چند آیتوں کے اندر اس کی پوری سمری آ جائے گی. اور نہ صرف سمری آ جائے گی بلکہ جیسے ایک بہت اچھا مقرر جب اپنی تقریر کو ختم کرتا ہے تو چند الفاظ میں وہ کنکلوژن دے دیتا ہے. نہ صرف وہ کنکلوژن آ رہا ہے بلکہ اس کے اندر نہایت زوردار سبق, نہایت زوردار تذکرہ پھر موجود ہے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, تو یہ مرنے والا اب اگر ہوا مقربین میں سے, 3 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے انسان, سابقون الاولون, اصحاب المیمنہ, اصحاب المشأمہ. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, تو اگر وہ مرنے والا ہوا مقربین میں سے, فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ, تو اس کو راحت ملے گی مرنے کے بعد, عمدہ رزق ملے گا اور نعمت بھرے باغات کے اندر وہ جائے گا. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, اور اگر وہ مرنے والا ہوا سیدھے ہاتھ والوں کے اندر سے, فَالسَّلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, تو پھر سلامتی ہے اصحاب الیمین کے اوپر. وقیلا سلاما, سلامہ کے الفاظ آپ کو یاد آ گئے ہوں گے, ان کے لیے بھی سلامتی ہی سلامتی ہے وہاں پر. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ, اور اگر مرنے والا مکذبین اور ضالین میں سے ہوگا, یہ بھی بہت ہی بلند آیت ہے. یہاں پر مترفین کے الفاظ نہیں آئے, اور وہاں پر مترفین کے جب الفاظ آئے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا ثم ایکم ایھا الضالون المکذبون, اس دن انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم. یہاں پر الفاظ ہیں من المکذبین والضالین, جو چیز آپ غور کریں وہاں پر یہ دونوں صفات فلپ ہو گئی ہیں. وہاں پر ضالین پہلے تھا, مکذبین بعد میں تھا. یہاں مکذبین پہلے, ضالین بعد میں. وہاں پر ان کو ضالین پہلے اس لیے کہا تھا کہ تم لوگ بھٹکے ہوئے لوگوں ہو, تمہارے سامنے یہ قرآن آ گیا ہے,
تم اس سے ہدایت حاصل کرو، تم تو اس کی تکذیب کر رہے ہو. یعنی فرسٹ تھنگ فرسٹ، سب سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہو. لیکن انہوں نے جب نہیں سنا، اور قیامت کے دن اب جب ان کے جرائم پیش کیے جا رہے ہیں، تو پہلا جرم ان کا بھٹکے ہوئے ہونا نہیں تھا، پہلا جرم ان کا تکذیب تھا. اس لیے یہ فلپ ہو گئی یہ دونوں الفاظ. ضالون کی جگہ مکذبون آ گیا، مکذبون کی جگہ ضالون آ گیا. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ، اور اگر پھر وہ ہوا مرنے والا مکذبین میں سے یعنی جھٹلانے والوں میں سے یا گمراہوں میں سے، فَنُزُولٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے. یہ نزول کا لفظ وہاں پر سارکیزم کے طور پہ آیا تھا نا، جب ہم نے مترفین کا انجام پڑھا تھا، وہی دوبارہ سے آ گیا. فَنُزُولٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور وہ جلایا جائے گا آگ کے اندر. ان ھذا لہوا حق الیقین، اور جان لو یہ سارا معاملہ حقیقتاً ہو کے رہے گا، یہ حق الیقین ہے. فسبح باسم ربک العظیم، تو اس بات کو مانو کہ تمہارا رب ہر طریقے کی کمزوری سے، تمہارا رب ہر طریقے کی امپرفیکشن سے بالا تر ہے. وہ پرفیکشن کی انتہا ہے، وہ پرفیکشن ہے خود. فسبح باسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو، یعنی کہ وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ وہ اس طرح کا بالکل ایک عدالت لگائے گا، اس میں ان تینوں کو اپنے اپنے انجام تک پہنچائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.